زیادتی کی اس اونٹنی کے ساتھ، وما نرسل بالآیات، اور نہیں ہم نے بھیجی نشانیاں، الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جس وقت ہم نے کہا آپ کو، اِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، احاطہ، احاطہ کرنے والا ہے، بالناس، لوگوں کا، وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں ہم نے بنایا دکھاوا، التی اریناک، جو ہم نے آپ کو دکھایا، الا فتنۃ للناس، مگر آزمائش لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونۃ، اور شجرہ درخت ملعونہ، فی القرآن، قرآن، اور شجرہ ملعونہ قرآن، ومان ونخوفہ، اور ہم، ونخوفہ، اور ہم نے ان کو ڈرایا، فما یزیدہم، سو نہیں انہوں نے زیادہ کیا، الا طغیانا کبیرا، مگر بڑی سرکشی ہے، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے سزا دیں گے، ہلاک کریں گے قیامت کے دن سے پہلے، یا اسے سزا دیں گے سخت سزا، ہے یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، اور نہیں ہم نے روکا یہ کہ ہم بھیجے نشانیاں، مگر اس بات نے کہ نشانیوں کو جھٹلایا پہلے لوگوں نے، اور ہم نے دی سمود کو، قوم سمود کو، اونٹنی مبصرہ، روشن، بس انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، اور نہیں ہم نے بھیجی نشانیاں مگر ڈرانے کے واسطے، اور جس وقت ہم نے کہا آپ کو، بے شک آپ کا رب احاطہ کرنے والا ہے لوگوں کا، وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا دکھاوا، التی اریناک، جو ہم نے دکھایا، الا فتنۃ للناس، مگر آزمائش لوگوں کے لیے، اور شجرہ ملعونہ قرآن میں، اور ہم نے ڈرایا ان کو، بس نہیں زیادہ کیا انہوں نے مگر بڑی سرکشی۔ ان آیات کریمہ میں پہلی دو آیات کریمہ کی کچھ تفسیر ہوئی، اس میں بیان ہوا اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری سبب اور ایک باطنی سبب۔ لوگوں کی ہلاکت کا ظاہری سبب تو یہ ہوگا کہ جن کی لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ جل جلالہ ان کے ان نظریات کو تباہ کریں گے، ان کے ان نظریات کو ختم کریں گے، عقیدے کو ختم کریں گے۔ اللہ کے بے شمار نیک بندے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب کوئی شادی ہوتی تو سلام کرنے کے لیے بہت سارے دیہاتوں میں بھی درباروں پر اور اللہ کے ولیوں کو ان کی قبروں پر جا کر دیگیں چڑھاتے، سلامیاں دیتے، چادریں چڑھاتے ہیں،
اب وہ اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں سے نہیں کہا کہ تم ہماری قبروں پر آ کر سجدے کرو، دیگیں چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ، انہوں نے یہ بات نہیں کہی، لیکن لوگ خود گمراہ ہوئے اس طرح کے عقائد رکھ کر، نظریات رکھ کر۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے اس نظریے کی تردید کریں گے، ختم کریں گے، تباہ کریں گے۔ اور باطنی سبب یہ ہے کہ لوگ گناہ کثرت سے کریں گے، لوگوں کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ لوگوں کو تباہ کر ڈالے گا۔ آج نہیں تو کل، قیامت کے دن سے پہلے ایسا ہوگا۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے بیان کیا، اللہ نے اسے حق بتلایا۔ اب کوئی حق سے اگر منہ پھیر لے تو اس کا حق سے منہ پھیرنا اللہ کے نازل ہونے والے حکم کو ختم نہیں کر سکتا۔ قوموں میں اختلافات ہوں گے، ملکوں کے حکمرانوں کے اختلافات ہوں گے، مہلک ہتھیار استعمال ہوں گے اور تباہی ہوگی۔ آپس میں حکومتوں کو رب سبحانہ و تعالی لڑا دیں گے، بھڑا دیں گے، اور ملک کے ملک ختم ہو جائیں گے، بستی کی بستیاں اجڑ جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ اللہ ایسا قیامت کے دن سے پہلے کرے گا، اور یہ لوگوں کے گناہوں کی بنا پر، نافرمانیوں کی بنا پر اللہ کی طرف سے سزا ہوگی، اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اس آیت کریمہ کا ایک ترجمہ میں نے شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا بتلایا تھا کہ ترجمہ ان کا اردو زبان میں تفاسیر میں سب سے پہلی تفسیر، سب سے پہلا ترجمہ، اور میں نے بتلایا ان کے بیٹے تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام شاہ عبد القادر، دوسرے کا بیٹے کا نام شاہ عبد العزیز، تیسرے بیٹے کا نام شاہ رفیع الدین، چوتھے بیٹے کا نام جو ہے شاہ عبد الغنی۔ یہ 4 بیٹے تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبد العزیز وہ تھے جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے جہاد کا اعلان کیا، اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انگریز کے خلاف انہوں نے لڑائی شروع کی۔ تو انگریزوں نے اس زمانے میں 70,000 علماء کو سولی پر لٹکایا، 70,000 علماء کو سولی پر لٹکایا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث شاہ عبد القادر جو ہے رحمت اللہ علیہ کا قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ مشہور ہے۔ تو اس ترجمے کے بارے میں آتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ وہ یوں کرتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے جو ہے ان بزرگوں کو ان کی رعیت سمجھا ہوا ہے، اپنے آپ کو ان کی رعیت سمجھا ہوا ہے، اور ان کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھا ہوا ہے کہ جو دربار ہے، اللہ کے ولی ہیں، ایک لوگ ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پیر نے، اس بزرگ نے ہمیں اپنی پناہ میں لیا ہوا ہے۔ جب تک اس کے قبر موجود ہے، جب تک اس کا وجود اس مٹی کے نیچے موجود ہے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بیماریاں نہیں، کوئی آفتیں نہیں، کوئی بلائیں نہیں، کوئی پریشانیاں نہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا اللہ رب العزت درباروں کو ختم کر ڈالے، ان دیواروں کو ختم کر ڈالے، تباہ کر ڈالے، اور لوگوں کے اس طرح کے غلط نظریات کی بنا پر، لوگوں کی گمراہی کی بنا پر اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا، اللہ ان کو سزا دے گا۔ تو فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم ہلاک کر دیں گے انہیں قیامت کے دن سے پہلے، یا ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے، سخت ترین سزا۔ میرا رب فرمانا کان ذالک فی الکتاب مسطورا، ہے یہ بات کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہم نے نہیں روکا یہ کہ ہم بھیجے نشانیاں
مگر الا ان کذب بها الاولون، اس سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا ان نشانیوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہنے لگے کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو آپ کتاب ہمارے سامنے آسمانوں سے لے کر آئیں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو صفا مروہ کو سونے کا بنا لیجیے۔ اگر آپ سچے رسول ہیں، طرح طرح کی ڈیمانڈیں انہوں نے کرنا شروع کی، اور یہ رب کا قانون ہے، کسی کی فرمائشی معجزے کو اگر ان کے سامنے ظاہر کر دیا جائے اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ پاک اس قوم کو ہلاک کر دیتے، اللہ ان کو تباہ کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے اختیار میں نہیں میں کسی کو عذاب دوں، میں کسی چیز کو سونا بنا دوں، میں کسی چیز کو اپنے خود سے فیصلہ کر اسے پورا کر دوں، یہ سارے اختیارات اب سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں۔ پہلے آیت میں آپ نے دیکھا سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں پر کیا ہے؟ اللہ لے کر گیا اپنے بندے کو، یعنی نبی خود نہیں گیا، اللہ لے کر گیا اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اور پروٹوکول کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، نبی خود سے نہیں جا سکتے، اللہ لے کر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اختیارات اپنے نبی کو نہیں دیے، تو فرمایا قرآن مجید میں قُل لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ پھر دوسرا آیت میں فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، دوسروں کو نفع یا نقصان میں کیا پہنچاؤں گا، بیماری یا صحت میں کیا دوں گا، میں تو اپنے آپ کی بھی بیماری صحت کا مالک نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکوں، مجھ میں یہ طاقت ہو، یہ اختیار ہو، جب میں اپنے آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھ سکوں، مجھ میں یہ اختیار ہو۔ فرمایا میں دوسروں کو کیا نفع نقصان صحت بیماری دوں گا، میں تو اپنے ذات کے لیے بھی اس چیز کا مالک نہیں ہوں۔ نفع دینے والی ذات کون؟ اللہ کی، نقصان دینے والی ذات کون؟ اللہ کی، صحت دینے والی ذات کون؟ اللہ کی، اور بیمار کرنے والی ذات کون؟ اللہ کی۔ تو میں تو اپنے لیے اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا کہ میں اپنے آپ کو بھی بیماریوں سے بچا سکوں، تنگیوں سے بچا سکوں، پریشانیوں سے بچا سکوں۔ اگر میرے اختیار میں یہ ہوتا تو جس وقت تم نے میرے رب کی توحید کا انکار کیا، جس وقت تم نے جو ہے میرے نبی کے رب کی نشانیوں کو قرآن جیسی عظیم کتاب کا انکار کیا، انہیں اسی وقت ہلاک کر دیا جاتا، تباہ کر دیا جاتا۔ یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس ایک اختیار بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم میں سے مجھے علم ضرور دیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات میرے حوالے کر دیے، میرے سپرد کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جتنی بھی نشانیاں دی ہیں اس سے پہلے نشانیوں کو جھٹلایا، قوم صالح نے جھٹلایا، قوم نوح نے جھٹلایا، قوم موسیٰ نے جھٹلایا، تو بے شمار پیغمبر آئے، ان پیغمبروں کی امتوں نے، قوموں نے ان کے پر اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ نشانیاں اور نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہ لائے۔ جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اللہ نے اگلی آیات کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا کہ قوم صالح تھی، حجر کے علاقے میں رہا کرتے تھے، حجر کے علاقے میں رہا کرتی تھی قوم صالح۔ ان کی طرف اللہ رب العزت قوم سمود، اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو، کسی اور کو دیوتا نہ سمجھو، کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھو، کسی اور کو دستگیر داتا نہ سمجھو، ایک اللہ کی ذات ہے جو مشکل کشا، حاجت روا، خالق، مالک، رازق ذات ہے، قہار ذات ہے، غفار ذات ہے، ستار العیوب، غفار الذنوب ذات ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی اور ہمارا مشکل کشا نہیں ہے، مالک نہیں ہے، خالق نہیں ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی پوجا کرو۔ انہوں نے کہا کہ نشانی پیش کرو، ہم مان لیں گے، نشانی پیش کرو۔ اب انہوں نے نشانی بھی کیا مانگی کہ ایک چٹان سے ایک گابن اونٹنی ظاہر ہو،
اور تفاسیر میں آتا ہے کہ بچے کی بھی فرمائش کی کہ اونٹنی چٹان سے نکلے اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہو، یا گابن اونٹنی نکلے تو ہم اپنی آنکھوں سے چٹان سے نکلتے ہوئے دیکھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم دیکھو، یہ معجزات دینا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے۔ ہم تو رب کے دربار میں درخواست پیش کر سکتے ہیں، اگر اللہ اس درخواست کو قبول کر لے تو بھی اچھا، اگر نہ قبول کرے تب بھی اچھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے ہم درخواست کی، دعا مانگی، یا اللہ یہ بدبخت قوم جو ہے میری باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھ پر ایمان لانے کے تیار نہیں ہے، میری رسالت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ فرمائش کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فلاں دن میں چٹان کے ارد گرد جمع ہو جائے تو یہ معجزہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتلایا اور وہ اس دن کا انتظار ہوا اور وہ دن آیا، اور جب وہ دن آیا تو قوم سمود جو ہے ان کے بچے، ان کے جوان، ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے، وہ سب کے سب اس چٹان کی طرف دوڑے چلے آ رہے اور جو ہے استہزاء کر رہے، مذاق اڑا رہے، ہنس رہے کہ دیکھو چٹان سے آج اونٹنی نکلے گی، چٹان سے آج اونٹنی نکلے گی، یعنی استہزاء کرتے ہوئے آ رہے۔ وہ جانتے تھے کہ چٹان سے کیسے ممکن ہے کہ اونٹنی نکل آئے، ایک پتھر ہے، پتھر سے ایک جو ٹھوس چیز سے کیسے ایک زندہ چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ اب وہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، تو اس لیے مذاق اڑا رہے، ہنس رہے، کہا لگا رہے، بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، اب وہ سب کے سب اس چٹان کے گرد جمع ہو گئے اور حضرت صالح علیہ السلام نے اس چٹان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو اس چٹان سے اللہ کے حکم سے گابن اونٹنی نمودار ہو گئی، گابن اونٹنی نمودار ہو گئی، اور بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ بچہ بھی اس کے ساتھ نمودار ہوا۔ اور پھر کیونکہ ہر کے عادت یہ معجزہ تھا اور اللہ کی طرف سے یہ براہ راست اللہ نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے اب وہ اونٹنی سارے کنویں کا پانی پی جایا کرتی تھی۔ اب قوم پریشان، ہمارے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں، ہم پیاسے رہ جاتے ہیں، وہ سارا پانی یہ اونٹنی پی جایا کرتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ اب خود اور اپنے جانوروں کو پانی اس سے پلاؤ اور اسے اکٹھا کر لو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ باری ان کے لیے مقرر کر دی، لیکن وہ اس سے بھی باز لائے، اس سے بھی وہ باز لائے اور انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اونٹنی جب اس جو کراہی اور آوازیں اس نے نکالی تکلیف کی وجہ سے، حضرت صالح علیہ السلام دوڑے ہوئے آئے اور دوڑ کر آ کر دیکھا جب اونٹنی کو انہوں نے قتل کر ڈالا تو فرمایا اے بدبختو یہ تم نے کیا کر ڈالا، اے ظالمو یہ تم نے کیا کر ڈالا۔ فرمایا کہ اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اچھا، اس قوم نے زلزلے آیا کرتے تھے، اس زمانے میں زلزلے آیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اینٹوں کے اگر چنائیاں کریں گے، دیواریں کھڑی کریں گے تو زلزلوں سے یہ دیواریں گر جائیں گی، مٹی کی چنائی سے دیواریں گر جائیں گی۔ تو انہوں نے پہاڑوں کو تراشا اور پہاڑوں کے اندر انہوں نے محلات بنائے، یہ مہمان خانہ ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ واش روم ہے، یہ ہال ہے، انہوں نے وہاں پر اپنے محل بنائے پہاڑوں کو تراش کر کہ اب زلزلے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اب آندھی طوفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کہ اس طرح انہوں نے چٹانوں کو تراش کر اپنے محل پر مکان بنائے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب عذاب آیا، خدا کا کرنا ایسا ہوا جس چیز سے یہ ڈرا کرتے تھے اللہ نے اسی شکل میں ان پر عذاب دیا، اسی شکل میں ان پر عذاب ہے۔ زلزلے سے ڈرا کرتے تھے، اللہ نے سب سے پہلے زلزلہ نازل کیا، زلزلہ آیا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے مکانات کے اندر ان کے کلیجے پھٹ گئے، یہ لوگ جو ہے مر گئے کودے ہو اور یہ تباہ ہو کے برباد ہو گئے۔ محفوظ مکان قلعوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر اس چیخ نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ کر رکھ دیا، زلزلے نے ان کو تباہ کر رکھ دیا۔ تو آج بھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی وہ بستیاں، پہاڑوں میں تراشے ہوئے محلات اور مکانات آج بھی موجود ہیں، 100 سے زائد کمرے، مکانات، محل ان چٹانوں میں، ان محلوں میں، ان پہاڑوں میں آج بھی موجود ہیں۔ آج آپ جا کر دیکھیں تو وہ عبرت کا نشان بنے،
اگر کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے اللہ کا عذاب نہیں آیا، کوئی اللہ کے عذاب کے حیثیت علیہ باللہ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، تو جاؤ اور جا کر قوم سمود کی بستیوں کو دیکھو، جاؤ اور جا کر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کی نشانیوں کو دیکھو کہ ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر تمہارے جیسے انسان رہا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ وہاں پر تمہارے جیسے عورتیں، بچے، نوجوان، خواہشات زندگی رکھنے والے دنیا کے چمک دمک کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہونے والے لوگ رہا کرتے تھے، جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی تکذیب کی، جنہوں نے وقت کے پیغمبر کو اللہ کی دی نشانی کا انکار کیا، تو اللہ نے کس طرح ان کو عبرت کا نشان بنایا اور کس طرح میرے رب نے ان کو تباہ کیا، برباد کیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا اس قرآن پر، اگر تمہیں یقین نہیں آتا آخرت پر، موت کے بعد کی زندگی پر، ایک رب کی ذات پر، ایک اللہ کے پیغمبروں پر، تو تمہیں ان کی رسالت جو ہے قبول کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، احکامات دین بھی کو تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو جاؤ اور جا کر دیکھو ان بستیوں کو کہ کس طرح میرے رب نے قوم عاد کو تباہ کیا، کس طرح میرے رب نے قوم ثمود کو تباہ کیا، کس طرح میرے رب نے قوم لوط کو تباہ کیا۔ آج بھی ان کی بستیاں، ان کے کھنڈرات، ان کے محلات کی تباہ کاریاں اللہ رب العزت نے محفوظ کی ہوئی ہیں، جو کہ عبرت کا نشان بنی ہوئی قیامت تک کے لیے۔ تو آج بھی جا کر دیکھو، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ان کو دیکھ کر، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ان کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے کہا کہ چٹان سے روشنی کیسے نکلے گی؟ اللہ تو وہ ہے کہ اللہ نے آج بھی دنیا کے اندر ایسی چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں کہ آپ انہیں دیکھ لو تو خدائی کا اقرار کیے بغیر تم نہ رہ سکو، خدائی کا اقرار کیے بغیر تم نہ رہ سکو۔ ایک جانور بتلایا جاتا ہے ترکی کے اندر، آج کے زمانے کے اندر ایک جانور ہے ترکی کے اندر، اس کا نام سمندس یا سمدس اس جانور کا نام ہے۔ اس جانور کے جو ہے اس جانور کے بالوں سے ایک کپڑا تیار ہوتا ہے، اس کی کھال سے یا اس کے بالوں سے ایک کپڑا تیار ہوتا ہے۔ اب ترکی کے لوگ اس کپڑے کو تیار کرتے ہیں، اور جب وہ کپڑا سلائی ہو جاتا ہے اس کو پہنتے ہیں، پہننے کے بعد وہ گندا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، تو اس کپڑے کو وہ آگ پر ڈالتے ہیں۔ آگ پر جب ڈالتے ہیں تو آگ سے میل کچیل کو دور کر ڈالتی ہے، آگ سے میل کچیل کو دور کر ڈالتی ہے۔ اور یہ بھی تفاسیر میں لکھا ہے کہ ہندوستان کا اندر ایک جانور ہے، وہ جانور آگ کے اندر جاتا ہے لیکن آگ اسے جلاتی نہیں۔ تو یہ رب کی قدرت کی نشانی ہے۔ پیچھے آیات کریمہ میں آپ نے وہ سنا، سورہ یاسین کے اندر آخری آیات کریمہ کے اندر آپ سنا کہ اللہ رب العزت جو ہے سبزے سے آگ کو پیدا کر دیتے، لکڑی سے آگ جلتی نہیں لیکن اس سے آگ پیدا ہو رہی ہے، اس سے آگ پیدا ہو رہی ہے۔ اب عرب کا اندر یہ لکڑی موجود ہے، 3 طرح کی لکڑیاں ہیں۔ اب وہ لکڑیوں کو آپس میں رگڑے تو ان سے آگ نکلے گی، لکڑی جلے گی نہیں لیکن آگ نکلے گی، اور اس سے لوگ اپنا کھانا بنایا کرتے، اپنے لیے آگ کو روشن کر کر اندھیری رات میں روشنی پیدا کیا کرتے، سفروں پر جایا کرتے تو اس درخت کی لکڑیوں کو رکھ لیا کرتے تھے۔ مرخ، کلخ، افار نامی اس درخت کا نام ہے، مرخ، کلخ اور افار، یہ اس درخت کے نام ہے جو عرب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس درخت کی ٹہنیوں سے آپس میں رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ رب کی قدرت کی کتنی بڑی نشان کہ آگ لکڑی سے تو لکڑی کو جلانے سے آگ پیدا ہوتی ہے، یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ لکڑی جلتی نہیں لیکن لکڑی سے آگ پیدا ہو رہی ہے، لکڑی سے آگ پیدا ہو رہی ہے۔ کپڑے کو آگ میں ڈالیں تو کپڑا جل جاتا ہے، لیکن رب کی قدرت کی نشانی دیکھیں کہ وہ آگ کپڑا موجود ہے لیکن آگ اسے جلانے کے بجائے اسے میل کچیل کو گدلا پن کو ختم کر ڈالتی ہے۔ جانور، اب جانور کو آگ میں ڈالے، کتنی جگہ پر آپ دیکھیں، قریبی میں ایک تیل کا ٹینکر وہ پھٹ گیا، آگ لگ گئی، تو اسی قرب جوار میں جو علاقے بستی تھی ان میں جتنے جانور تھے سینکڑوں کی تعداد میں سب کے سب اس آگ سے جل گئے، جھلس گئے، مر گئے۔ تو لیکن رب کی قدرت کے اس نشانی کو دیکھیں کہ اللہ نے ایسا جانور آج بھی اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہوا ہے کہ وہ جانور اگر آگ میں جاتا ہے تو آگ اسے جلاتی نہیں ہے، آگ اسے جلاتی نہیں۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ لکڑی سے آگ پیدا کر دے لیکن لکڑی کو نہ جلائے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پانی سے آگ کو پیدا کر دے لیکن پانی جو آگ کو بجھانے والا اس سے آگ پیدا کر دے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ جاندار چیز آگ میں جا کر یہ نہ جلے، یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ سب کی سب رب کی قدرت کی نشانی ہے، اور یہی احادیث میں آیا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جب قیامت قائم ہوگی رب کا حکم ہوگا تو
जहन्नुम का दरवाजा फटेगा और वहां से आग निकलेगी और सारी दुनिया के समुद्र वो आग बन जाएंगे, वो उबलना शुरू हो जाएंगे और वो अंगारे बन जाएंगे, आग बन जाएंगे। अब दुनिया के समुद्र जब आग बनेंगे, आप तसव्वुर रखें कि इतना सारा पानी, सारी दुनिया का पानी, बड़े बड़े समुंदर, दरिया, नहरें, सारी चीजें आग बन जाएंगी, तो ये जहन्नुम की शक्ल बन जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पानी को आग बना देंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुरान मजीद में बार बार फरमाते हैं, हदीस पाक में आया है कि जहन्नुम का अंदर बिच्छू है, गधे जैसी उसकी जसामत है, जहन्नुम का अंदर सांप है, उसमें अंगारे हैं, उसमें आग है, उसके अंदर बड़े बड़े जहन्नुम के फरिश्ते हैं जो पहाड़ों जितनी जंजीरें लेकर जहन्नुम को जकड़ेंगे और जहन्नुम का जिसामत और पहाड़ की जितनी उनके बैठने की जगह होगी, इतने भारी भारी वजूद, उनके होंठ, उनके सर, उनके जो है वजूद की लंबाई चौड़ाई, जहन्नुम में इतने बड़े बड़े इंसान ये जहन्नुमी बन जाएंगे और अल्लाह ताला इनको सजा देंगे। अब एक ही जगह पर बिच्छू है, सांप है, अल्लाह एक ही जगह पर आग है, अंगारे हैं और उबलता हुआ पानी है। अब एक ही जगह पर ये सारी की सारी चीजें हैं जो अल्लाह कुरान में, हदीस में अल्लाह के रसूल बयान फरमा रहे, तो यह अल्लाह रब्बुल इज्जत कर सकता है। हम इंसान इन चीजों को देखकर हैरत ज़दा हो जाते हैं, कैसे मुमकिन है कि एक जगह पर पानी भी हो, आग भी हो, जानवर भी हो और जले भी ना और आगे बुझे भी ना, तो ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी पैदा की हैं कि तुम अपनी आंखों से देखकर अपने रब की मार्फत हासिल कर सकते हो। तो जहन्नुम में ऐसा मेरा रब ने किया हुआ है जहन्नमियों के लिए। तो आज दुनिया का अंदर अपने रब से तौबा कर लो, माफी मांग लो कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवर जाए, आबाद हो जाए। कभी बिदअत के करीब भी ना जाओ, कभी बिदअत के करीब भी ना जाओ, कभी गुमराही के करीब भी ना जाओ। कुफर से दूर भागो, शिरक से दूर भागो, तौहीद का इकरार करो, नबी की रिसालत का इकरार करो, तमाम नबियों पर ईमान लाओ और नबी के इत्तिबा में जिंदगी गुजारो, सहाबा की अज़मतों को अपने दिलों में, सीनों में बसाओ और एक अल्लाह के हो जाओ। एक अल्लाह के तुम हो जाओगे, अल्लाह सारी दुनिया को तुम्हारा बना देगा। एक अल्लाह को तुम हो जाओगे, सारी दुनिया को अल्लाह तुम्हारा बना देगा। तो मेरा रब हमारा वमा मनाना अन नुरसिला बिल आयात, और नहीं रोका हमने ये कि हम भेजे निशानियां, मगर इससे पहले लोगों ने निशानियों को जुटलाया। व आतीना समूदन नामा, और हमने दी समूद को ऊँटनी, मुबसिरा, रोशन वाज़ेह निशानी थी, अपनी आंखों से देखा चट्टान से निकलते हुए, फज़लमू बिहा, फिर इन जालिमों ने उसके साथ ज्यादती की कि उसे कत्ल कर डाला। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफा, मेरा रब फरमा रहे हैं निशानी जो भेजते हैं ये इसलिए भेजते हैं ताकि लोग डर जाएं अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की गिरफ्त से, जहन्नुम से, अल्लाह के गज़ब से, ये लोग डर जाएं। वल कुलना लका इन्ना रब्बका, और जिस वक्त हमने कहा आपको इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास, बेशक तेरा रब लोगों का अहाता करने वाला है। अल्लाह लोगों का अहाता करने वाला है। जब उसके अजाब का डंका बजेगा तो दुनिया का अंदर कोई भी इंसान नहीं बच सकेगा, उसके अजाब से नहीं भाग सकेगा, मौत से जान नहीं छुड़ा सकेगा। हर एक को मौत का सामना करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाबात का सामना गुमराह लोगों को, बदबख्त को, लोगों को, जहन्नमी लोगों को करना है जो रब की नाफरमानी करके जिंदगियां गुजारते हैं। वमा जानना रुय्यल्लती अरैना का, और हमने नहीं बनाया दिखावा कि जो हमने आपको दिखाया, ये निशानियां जितनी भी नाज़िल हुई है ये हमने बतौर दिखावे के वास्ते नहीं की, इसलिए दिखाई है, इसलिए उतारी है ताकि इन निशानियों को देखकर तुम ईमान ले आओ और एक रब की तौहीद को कबूल कर लो, शिरक से दूर भागो। और फरमाया मेरे रब ने कि इल्ला फितनतल लिन्नास, ये निशानियां लोगों के लिए आजमाइश बन जाती है। जब तक अल्लाह ताला फरमाइशी मौज़ा नाज़िल ना करे, लोग अगर नाफरमानी भी करें अल्लाह की तरफ से ढील होती है, छूट होती है। लेकिन जब किसी ने मुतालबा किया, तकाजा किया कि हम ये निशानी हमारे लिए जाहिर करो, और अल्लाह वो जाहिर कर दे और फिर भी ईमान ना लाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उसको तबाह कर डालते हैं। तो अल्लाह का जो है कौम साले जो है, इन जितने भी मर्द, औरत, बच्चे, जवान, सब के सब जो आए और अपनी आंखों से इस निशानी को देखा, एक शख्स भी ईमान नहीं लाया। एक शख्स, इतनी सारी जमात में से उस निशाने को देखकर एक शख्स भी ईमान न लाया। अब उनका मुकद्दरी तबाही था और वो उसके लिए वो तबाही के जिम्मेदार खुद बने। और अल्लाह ताला ने जब उन्होंने इस निशाने का इनकार किया तो इस सारी कौम को तबाह कर डाला, बर्बाद कर डाला।
والشجرۃ الملعونہ، یہ جہنم کا درخت ہے، شجرہ ملعونہ یہ جہنم کا درخت ہے، فی القرآن، میرے رب نے اس کا قرآن میں ذکر کیا۔ میں نے اس سے پہلے بتلایا کہ قرآن درخت سے آگ پیدا ہوتی ہے، درخت جلتا نہیں، تو جہنم کی آگ اس کے اندر موجود ہے، اور ابلتا ہوا پانی اس کے اندر موجود ہے، بچھو جانور انسانوں کو ڈسنے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ اب وہاں پر درخت بھی ہے جہنم کے، زقوم کا درخت وہاں پر موجود ہے، تو وہاں پر زریع کا درخت وہاں پر موجود ہے، غسلین کا درخت وہاں پر موجود ہے۔ یہ جہنم کے درختوں کے نام ہے، غسلین، زقوم اور جو ہے زریع، یہ جہنم کے درختوں کے نام ہے۔ اب وہاں پر آگ بھی ہے، انگارے بھی، درخت بھی ہے۔ اب اللہ کے حکم سے آگ وہاں پر درخت کو نہیں جلا رہی، اور جہنم زقوم کا درخت، یہ اس کا پھل اس جہنم کو کھلایا جائے گا اور اس کی آنکھوں کو پھاڑ کر رکھ دے گا۔ تو میرے رب نے جہنم کے اس درخت کا ذکر فرمایا قرآن میں، کیوں فرمایا؟ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور یہ لوگ تاکہ لوگ ڈر جائیں، لیکن لوگوں نے ڈرنے کے بجائے، ان باتوں کو سننے کے باوجود لوگ جو ہے بجائے یہ کہ ایمان لاتے، اللہ رب العزت کی توحید کو قبول کرتے، نبیوں کی رسالت کو قبول کرتے، تسلیم کرتے، فما یزیدہم، لوگوں زیادہ نہیں بڑھے، آگے نہ بڑھے، مگر ان کی سرکشی بڑھ گئی، اللہ طغیان کبیرہ، مزید سرکشی میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ہلاکت مقدر بنی۔ لہذا اللہ نے یہ آیات کریمہ میں جو ہمیں ڈرایا ہے، جہنم کے تذکرے فرمائے، جنت کے تذکرے فرمائے کہ جنت کے شوق میں تم اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچ جاؤ، جہنم کے خوف سے تم رب کے نافرمانی کرنے سے بچ جاؤ، اور دنیا کا اندر جو ہے اپنے رب کی مان کر زندگی گزارو، نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو، من چاہے زندگی نہ گزارو، رب چاہے زندگی گزارو۔ آج تم رب چاہے زندگی گزارو گے، اللہ تمہارے لیے ہمیشہ کی کامیابی کے فیصلے فرما دے گا، اور اگر آج تم نے من چاہے زندگی گزاری تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ ایک دن تم سب نے، ہم سب نے اپنے رب کا سامنا کرنا ہے، اور وہاں پر ہر چیز عیاں ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ لہذا کوئی شخص بھی رب کی پکڑ و گرفت سے بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ لہذا ایسے برے وقت سے پہلے آج گناہگار توبہ کر لے، مشرک توبہ کر لے، کافر توبہ کر لے، منافق توبہ کر لے، بے نمازی توبہ کر لے، اور گناہ رشوت اور توبہ کر لے، سود اور توبہ کر لے، تعلق توڑنے والے توبہ کر لے، کینہ رکھنے والے توبہ کر لے، بغض رکھنے والے توبہ کر لے، اور جو ہے حسد بغض کینہ دلوں میں رونے والے توبہ کر لے، ایک اللہ کے بن کر زندگی گزارے، رب کی جس میں خوشی ہے وہ کام کرے، رب کی جس میں ناراضگی ہے وہ کاموں سے بچے۔ اگر ایسا کر لیا تو کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، ناکامی ہم سے دور بھاگے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔